اسی طرح ایک مسئلہ پوچھا گیا کہ عام طور پر رمضان میں لوگ گانے بجانے کے کو بند کر کے قوالی سنتے ہیں۔ دیکھیں، سمجھنے کی بات ہے کہ اگر مسلمان کو اگر اللہ رب العزت نے جو عقل سلیم عطا کی ہے، اگر یہ آدمی استعمال کرے تو اسے یہ بات سمجھ آئے گی کہ دیکھیں، گانا بجانا ہر ایک سمجھتا ہے کہ یہ گناہ ہے اور یہ غلط ہے اور یہ حرام اور ناجائز ہے۔ ایک روایت کے مطابق فرمایا گیا کہ جو لوگ گانا سنتے ہیں قیامت کے دن سیسا پگھلا کر کانوں میں ڈال دیا جائے گا۔ دوسری روایت کے مطابق فرمایا کہ گانا دل میں ایسے نفاق اگاتا ہے جیسے کہ پانی کھیتی کو اگاتا ہے۔ تو اب گانے میں جو اصل قباحت ہے وہ یہ ساز ہے، اور جس کو بجانے کے ساتھ تعبیر کیا جاتا ہے، گانا بجانا۔ یہ جو بجانے والے اشیاء ہیں، جتنے آلات ہیں، اب یہ بانسری وغیرہ ہو یا اس طرح کی جتنی چیزیں ہیں، اب یہ اصل حرمت ان پر ہے۔ فی نفسی ہی اشعار کہنے پر کوئی حرمت کی بات نہیں ہے۔ اشعار کو اگر کوئی زیادہ ان میں لگے گا تو اللہ ولعب کا کام ہے، اس کو مکروہ کہا جائے گا۔ لیکن اگر جو ساتھ میں ساز ہوتا ہے، یہ اصل حرمت کی وجہ ہے یہ، اور اس پر اصل حرمت ہے۔ تو کتنی بڑی بے وقوفی کی بات ہے اور کتنی بڑی جرت کی بات ہے۔ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموں کے ساتھ ساز لگایا جائے۔ جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں منع فرما رہے ہیں کہ یہ گانا بجانا نہ سنا جائے اور یہ نفاق اگاتا ہے دلوں میں، ہم اللہ اور اس کے رسول کے ناموں کے ساتھ ہی گانے بجانے کو شروع کر دیتے ہیں اور اس کو استعمال کرتے ہیں۔ مسلمانوں کو تو عقل سے کام لینا چاہیے۔ یہ تو روافظ کا کام ہے، یہ روافظ کا شعار ہے، اور یہ جو گانے جو قوالی کا معاملہ ہے، یہ روافظ اور شیعہ کی مجالس میں یہ چیزیں کی جاتی ہیں، اور یہ ان کے ہاں یہ چیزیں مشہور ہیں۔ مسلمانوں کو پتہ نہیں کس نے یہ بات سمجھائی ہے کہ رمضان میں گانا بجانا اس کو چھوڑ دو اور قوالی کو دن بھر سنتے رہو اور بجاتے رہو۔ اور عام طور پر گاڑیوں میں دیکھا جاتا ہے کہ رمضان میں قوالی کا بہت اس کا سماع کیا جاتا ہے۔ بہت بڑی غلط بات ہے، بہت بڑی خطرے کی بات ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کا مذاق اور توہین اور جو ہے نا اس کا استہزاء کیا جا رہا ہے۔ تو مسلمانوں کو احتیاط کرنی چاہیے۔ یہ ان لوگوں کا شعار ہے اور یہ ان لوگوں کے کام ہیں جن کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ ان کا نہ کلمہ مسلمانوں والا ہے، نہ ان کا قرآن، ہمارے قرآن کو وہ لوگ نہیں مانتے، ہماری کتب احادیث کو وہ کتب احادیث نہیں کہتے، ہماری اذان کے ساتھ ان کی اذان کا کوئی میل جول نہیں ہے، اور اسی طرح ہماری نمازوں کے ساتھ ان کا نمازوں کا تعلق نہیں ہے۔ یہ ان لوگوں کا کام ہے قوالیاں سننا اور سنانا، جن کے ہاں حرمت کی کوئی باتیں ہی نہیں۔ ان کے ہاں تو متع اور زنا عام سی چیز ہے، انہوں نے زنا کا نام متع رکھا ہوا ہے۔ تو ایسے لوگوں کے کاموں کو ہم نے اپنا کام بنا لیا اور اپنی مجالس میں ان کی مجالس کو جو ہے نا اختیار کرنا شروع کر دیا۔ تو یہ مسلمانوں کو بہت سوچنا چاہیے اس بات پر، اور اس طرح کی اس قبیح اور بری حرکت سے باز آ جانا چاہیے، ورنہ اللہ رب العزت کے عذاب کا انتظار کیا جائے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموں کا اتنا بڑا مذاق اور اتنی بڑی توہین، کہ جو گانا بجانا جس کی حرمت کے اوپر کئی ساری احادیث موجود ہیں، تو اسی گانے بجانے کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموں کے ساتھ استعمال کیا جائے، بہت افسوس کی بات ہے۔ اس سے بچنا چاہیے، اس سے توبہ کرنی چاہیے، اس پر استغفار کرنا چاہیے، اور آئندہ ہر طور پر ایسے عمل سے بچتے رہنا چاہیے۔